یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں پر، زندگی دی، صحت دی اور دولت دی اور امن و سکون بخشا۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے اور ہم ربیع الاول کے اسپیشل پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت جو ہے قرآن کریم کی روشنی میں، صرف قرآن کریم کی روشنی میں۔ جو ریسرچ کرنے سے پتہ لگا کہ تقریباً 350 آیات ڈائریکٹلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و کوائف کے اوپر ہیں، اور ہزاروں آیتیں ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی اور خطاب کی شکل میں مخاطب ہیں۔ اس سلسلے میں جو علماء نے کام کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو النبی الخاتم کے مصنف سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل سیرت، بایوگرافی لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر عبدالماجد دریابادی، مولانا یا ڈاکٹر جو کہیں، عبدالماجد دریابادی ادیب اور صحافی، انہوں نے بھی لیکچر کی شکل میں قرآنی سیرت لکھا ہے۔ اردو میں تقریباً 80 سال پہلے یہ کام ہوا تھا، 90 سال پہلے۔ عربی زبان میں بھی اس طرح کے بہت سارے کام ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ کتابوں کے کتابیں اور تھیسس کے تھیسس مکی اور مدنی عہد زمانے پر قرآن، جیسے قرآن میں ہر صورت کے ساتھ لکھا رہتا ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، گویا جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل کانٹیکس میں ان آیات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مثلاً مکی آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب اور غیر مسلموں کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو غیر مسلم حضرات، جو مشرکین مکہ جو باتیں کرتے تھے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ اردو شاعری میں ہم لوگ بہت کچھ مبالغہ آمیزی اور نعت گوئی کرتے ہیں، متوسط درجے کی بھی اور بیلنس کی، لیکن شاعری میں تھوڑا سا شاعروں کو خیالات میں بہہ جانے کی اجازت ہے۔ تو جب میں نے یہ شعر سنا کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، یعنی قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچرز اور آپ کی خاندانی اور آپ کے بچپن کے حالات اور آپ کے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد جو چیزیں پیش آتی رہیں، ان سب کا اشارتاً کنایتاً کافی تذکرہ ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کسی نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مائی عائشہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیا تھے؟ تو آپ نے جواب دینے کے بجائے کہا اس سے کہ بھائی تم قرآن تو پڑھتے ہوگے؟ تو اس نے کہا ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کہنے کہ سارا کے سارا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ کانا خلقہ القرآن، یہ بخاری شریف کے بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور آپ کے اخلاقیات اور آپ کی پوری زندگی کا مرقع اور تصویر جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے۔ کانا خلقہ القرآن۔ اگرچہ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 جگہوں پر آیا ہے، احمد ایک جگہ آیا ہے، اور بہت دنوں تک میں بھی اپنی جوانی کے زمانے میں فکر مند رہتا تھا کہ
یہ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں خود رسول کا تذکرہ بہت کم ہے، لیکن یہ ہماری کم سمجھی اور ناسمجھی ہے۔ جب میچور ایج میں ہم پہنچتے ہیں اور غور سے دوربین لگا کے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یعنی جب دل دنیا میں لگا رہتا ہے اور ادھر ادھر ذہن منتشر ہوتا ہے تو قرآن کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے، اور جب دلوں کے تالے کھلتے ہیں تو قرآن کے معنی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد اور قل جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے وہ سب رسول ہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین، اے رسول میرے مومن بندوں سے یہ کہہ دو، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، قل للناس، اے رسول ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ دو، یا ایھا رسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے رسول ہم نے تمہیں ایز اے گواہ کے طور سے بھیجا ہے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، وارننگ دینے کے لیے بھیجا ہے، وسراجم منیرا، اور ایک روشن سورج کی طرح آپ کو بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور ایک کھلی روشنی، سورج کی طرح کھلی روشنی والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ کھل کر ایک جگہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ کہ آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے، کیا آپ کے کام ہیں، اور آپ کو کیا کیا حکم دیا گیا ہے، اور کیا کیا آپ کی زندگی میں فکر اور غم اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کیا کیا لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں سوالات کے جواب میں آئی ہیں، اور بغیر سوال کے جواب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ تو جیسے شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ سب القاب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو ذاتی نام تو محمد ہے اور احمد ہے، لیکن صفاتی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ہیں۔ پہلے زمانے کی کتابوں میں کچھ 150 ملتا تھا، کبھی قرآن کریم میں بھی شروع میں اللہ کے 99 نام ہوتے تھے، اور بیک میں بہت سارے قرآن کریم جو چھپے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ہوتے تھے۔ پھر بعد میں اور علماء نے بھی ریسرچ کی، کسی نے 200 بنایا، کسی نے 400 بنایا، علامہ زرقانی نے تقریباً 800 بنائے، لیکن یہ فخر پاکستان کے ایک عالم اور صوفی کے پاس جاتا ہے، ابو انیس برکت علی، میرے ہی ہم نام تھے رحمہ اللہ، ان کا سلسلہ احسانیہ کے نام سے یہاں ہر جگہ ہے، دارالاحسان کے نام سے، انہوں نے 2 یا 3 جلدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کو اتنے خوبصورت طریقے سے لکھوا کے جمع کیا ہے۔ تقریباً 1200 صفاتی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ گویا ایک جیسے اس پوری سائنس کو پرفیکٹ کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، رسول ہے، نبی ہے، اور بہت ساری صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں۔ تو یہ تو یعنی ہمارے علماء، سب کانٹیننٹ کے علماء اور صوفیان کرام کی محبت ہے، جس محبت میں انہوں نے تقریباً 100-150 سال سے اس موضوع پر کام کیا ہے، اور آج بھی اس پر کام جاری ہے۔ اور سپورٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پازیٹیو طور سے انٹروڈیوس کرانا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سوشل میڈیا اور دوسرے طریقوں سے عام کرنا، تاکہ رسول کے شیدائیوں میں اضافہ ہو۔ جب جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے مجھے شمائل ترمذی کے درس میں سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فزیکل فیچر اور الفاظ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے، اور آپ کے اخلاق و کردار کی جو کچھ بیان ہے، وہ تقریباً 25-30 قسطوں میں
اسی اسلام چینل اردو کی طرف سے مختن فوقتاً آتا رہتا ہے، ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم چند آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ سب سے مشہور صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، دوپہر کی قسم اور رات کی قسم۔ رات کو یہ زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی محمول کیا جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، نہ تم سے کوئی بیر ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت جو ہے آپ کی آخرت جو ہے دنیا کے بعد والی زندگی آپ کی اس زندگی سے اور بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ آپ کو وہ چیزیں دے گا اور آپ کو مطمئن کرے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری قرآن میں سب سے اچھی آیت، سب سے پر امید آیت یہی ہے کہ اے رسول ہم تمہیں خوش کر دیں گے قیامت کے دن۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان سب کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ والضحیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم کی حالت میں نہیں دیکھا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی چچا اور دادا کی پرورش میں زیر نگرانی پرورش ہوئی آپ کی۔ چچا اور دادا نے آپ کو پروان چڑھایا، یتیم تھے آپ، والد کا اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا بچپن میں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے کی تلاش میں پایا تو آپ کو راستہ بھی دکھا دیا، کہ ساری انسانیت کو بھی راستہ دکھائیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ جو ہے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھی آپ کے پاس، آپ عائل یعنی بال بچے والے تھے، آپ کو اللہ نے مستغنی کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پورے جلوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمیت اور آپ کی غربت اور آپ کی جو ہے اللہ کی تلاش جو ہے، جو غار حرا میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کیا کرتے تھے، تو ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تھوڑی سی ہدایات آپ کے ذریعے انسانیت کو بھی دی کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی آئے مانگنے والا تو اسے جھڑکو مت، کوئی یتیم ہو تو اس پر ظلم نہیں کرو، اور اللہ کی جو نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں ان کا تذکرہ کیا کرو۔ تو یہ گویا سورہ والضحیٰ جو ہے وہ بہت ہی خصوصی صورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور پوری جوانی اور نبوت تک، اور پھر نبوت کے بعد جو تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے ہم قرآن میں ایک طرف سے کئی سو آیتیں ہیں جس میں، لیکن کچھ آیتیں آپ کے سامنے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، سورہ بقرہ میں ہے کہ رسول خود اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا ہے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو ایمان مفصل کی جو پوری تشریح ہے وہ آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں۔ کل آمن، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ہے نا، اور سب کہتے ہیں کہ ہم سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ گویا سب سے پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے سورہ بقرہ میں انٹروڈکشن کے طور سے، کہ سب سے پہلے ایمان انا اول العابدین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لاتے ہیں اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح آگے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر کرم فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے اخلاق کو پاک صاف کرتے ہیں
اور انہیں قرآن کی اور تفسیر کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، چاہے پہلے سے ان کے پاس یہ معلومات نہیں تھی اور کھلی ہوئی گمراہی میں لوگ تھے۔ تو گویا یہ چاروں مشن اسٹیٹمنٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں یہ ہے، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے ایک اس کی شکل میں کہ اے رسول ہم نے تمہیں بھیجا ہے 4 کاموں کے لیے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور اخلاقیات کی درستگی کی تعلیم، تزکیۃ النفوس۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آ گیا ہے تمہارے پاس، تو فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرو گے تو اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آپ کی صفات کا بار بار تذکرہ آتا ہے قرآن میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب سے جو تمہارے پاس ہدایات آئی ہیں اس کو سب انسانیت تک پہنچا دو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق نہیں ادا کیا۔ اسی لیے حجۃ الوداع اور خطبۃ فیئرویل حج میں، حجۃ الوداع میں آپ نے ساری انسانیت کو جو وہاں موجود تھی انہیں گواہ بنایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پوری بات پہنچا دی؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا جیسا تو نے حکم دیا تھا۔ پھر آگے جا کے سورۃ الانعام میں، سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام میں کہا گیا ہے قل، اے رسول اعلان کر دو کہ لا اقول لکم، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں میں جس کو جو چاہے دے دوں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا پورا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہاری طرح گوشت پوست والا انسان ہوں، مجھے تو صرف اللہ کی طرف سے کچھ وحی آتی ہے، اسی کی میں اتباع کرتا ہوں۔ قل، تو کہہ دو کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی جواب یہ ہے کہ افلا تتفکرون، سوچتے نہیں کہ جو میں ہدایت لے کے آیا ہوں وہ اس کی اتباع کرو، بجائے اس کے کہ مجھے ایک اجنبی انسان سمجھو، میں رسول ہوں، تمہاری ہی درمیان ہوں۔ اسی طرح اخلاص سکھانے کے لیے اگلی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل، اے رسول اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کی خاطر ہے۔ یعنی اللہ ہی کی رضا کی تلاش میں ہم ہیں اور اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے جب قرآن کریم تلاوت کیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور ہم لوگ جو ہیں پوری انسانیت جو ہے وہ سن رہی ہے۔ اللہ کلام فرما رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس کلام کے، ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے لیے آپ کا نام، آپ کی طرف اشارہ، کنایا، اور اللہ کا تعارف بھی آپ کے رب کی حیثیت سے سینکڑوں جگہ آیا ہے، ربک جہاں جہاں آیا ہے وہ اسی حیثیت سے آیا ہے۔ تو ہم تو صرف سن رہے ہیں جو کنورسیشن، جو بات چیت ہو رہی ہے اللہ اور رسول کے درمیان، ہم بیچ میں اس کے ایک سامع ہیں، اور جو کچھ ہدایات اور جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں اللہ اور رسول کے درمیان، ان دونوں کو ملا، ان کو سن کر جو رسول کے پیرائے میں ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی رسول سے کہا جاتا ہے کہ تم مومنین کو یہ بات کہہ دو، تم انسانوں میں یہ بات کہہ دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کہ آپ کی جو اسٹیٹس کیا تھا، رسول النبی الامی، ایک ہی آیت میں سورہ اعراف میں، مائدہ کے بعد اعراف میں یہ ہے
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ نبی اور رسول امی، جو ان لیٹرڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، جنہوں نے معجزاتی طور سے لکھنا پڑھنے سے بالا تر تھے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں تورات انجیل میں، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پوری طرح باتیں موجود ہیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ رسول اور یہ نبی جو ان لیٹرڈ ہے، وہ ان کو اچھی باتوں کے حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو منع کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر یعنی اہل کتاب پر جو کچھ پابندیاں تھیں اور جو کچھ سختیاں تھیں ان سب کو آسان بناتا ہے۔ یہ دین کی آسانی کیا ہے؟ تو جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو نور قرآن کی شکل میں ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جائے قل یا ایھا الناس، آپ اعلان کر دیں اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی، اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جس کی حکومت زمین و آسمان میں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی جیتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور تو لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر اور نبی پر جو امی ہے، جو اللہ پر خود بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی اتباع کرو، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ جو گویا پوری مشن کا اور ویژن کا خلاصہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن جہاں جہاں دیکھیے ہر صفحے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف میں کہا گیا ہے کہ بھائی معافی تلافی کا رویہ اختیار کیجئے اے رسول، اور اچھی چیزوں کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے دور رہے، جاہل لوگوں سے۔ اگر شیطان کچھ دیر کے لیے آپ کو بہکا دے یا آپ کو یعنی پن مارے جسے کہیں، یا خیالات لائے، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے، شیطان سے پناہ مانگو۔ تو اعوذ باللہ ہمیں جو سنت سکھائی گئی ہے وہ اس لیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے شیطان الرجیم کے اثر سے پناہ مانگیں گے۔ پھر آگے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ جو ہے بہت ہی یعنی تم طراق والی صورت ہے، اس میں اعلان کر دیا گیا کہ هو الذی ارسل، اللہ ہی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ، تو یہ دین حق تمام اور دینوں پر غالب ہوگا، چاہے غیر مسلم لوگ جو ہے وہ اس کو ناپسند کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ توبہ میں پھر سے اعلان کیا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارے لیے بہت ہی خیر خواہ و غمخوار ہے اور رؤوف رحیم ہے، بہت ہی سافٹ ہارٹڈ اور رحم دل ہے۔ اگر اس رحم دل رسول کی طرف سے بھاگیں تو کہہ دو کہ میرا تو توکل اللہ پر ہے، اللہ جو ہے بہت بڑے عرش والا ہے۔ پھر سورہ حجر میں کہا گیا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، دنیا میں جو آس پاس پڑوس میں بال بچے اور دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کے ان کی طرف نظریں مت پھیلاؤ اے رسول، اور ان پر غصہ بھی مت ہو، ان پر غم بھی نہ کرو، لیکن مومنین کے لیے اپنے دل کو، اپنے رویے کو نرم کر دو۔ سورہ حجر میں یہ آیا ہے کہ اے رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی شکل میں ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا داروں کی اور غیر لوگوں کی نعمت اور دولت اور ان کے بال بچوں کو دیکھ کے وہ نہ کریں۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جو آج کے اس مختصر پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکا ہوں۔ اس میں تو تقریباً لامحدود ہے، پورا قرآن جو ہے پڑھتے جائے ہیں۔ تو
جیسے کہ بعض شاعر کہتے ہیں کہ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پڑھ کے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن خود ہی ایک مولود ہے۔ تو آج ہم ان چند باتوں کے پر تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں اور اس پہلے سیگمنٹ کے اینڈ تک پہنچ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ربیع الاول ایک خصوصی پروگرام سیرت نبی قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے میں لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم کچھ اور قرآن کی آیتیں اسٹڈی کریں گے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست خطاب اور تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے اور وعیدے ہیں، آپ پر عتاب بھی ہے، اور آپ کے دنیا و جہان کے سلسلے میں جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی سوالات ہیں، ان سب کا جواب بھی ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں حوض کوثر یا خیر کثیر دیا ہے۔ کوثر میں نے بہت ابنڈنٹ دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو اے نبی جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے خیر کثیر، اس خوشخبری کو سن کر اللہ کی طرف رجوع ہوئیے اور قربانی ادا کیجیے، یعنی شکر میں قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ یہ فکر نہ کریں کہ لوگ جو ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے اور جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بالآخر تباہ ہوں گے، یا بے اولاد رہ جائیں گے، یا بے سہارا و مددگار رہ جائیں گے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ایونچولی اور بالآخر انہیں خسارے کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذمے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے میسج بھیجنے کے لیے، میسج پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ کوثر بھی ہے، پوری سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ ہم ہمارے کالر جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم باتیں کرتے ہوئے بھی آگے بڑھیں گے اس سلسلے میں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب مجھے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں پلیز۔ جی ایک تو بتائیے۔ ربیع اول کے بارے میں جی ہم کتنے روزے رکھ سکتے ہیں اور جی، جی۔ کون کون سے روزے بہت ضروری ہیں، ایک بات یہ، جی اور کیا پڑھنا چاہیے ربیع اول کے مہینے میں خاص طور سے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ نماز اگر فجر کی قضا ہو جائے، ہاں طبیعت خراب ہو، نہیں اٹھ سکیں، تو کیسے ادا کریں؟ وہ قضا میں آئے گی یا ادا میں آئے گی؟ جی جی، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی جی، یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ایسے سوال آتے ہیں، یعنی میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا، اور اسی چند سال پہلے کی بات ہے کہ کسی نے بہت اچھی خوشخبری مجھے دی تھی، اور میں نے تو اس پر عمل نہیں کیا، لیکن میں نے دوسروں سے جب تذکرہ کیا کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں انسان کثرت درود کرے، درود شریف کی کثرت رکھے، تو اسے اللہ کے فضل سے عمرہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے نمبر یعنی جتنا ممکن ہو کرے، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا جلدی اس کو عمرہ نصیب ہوگا۔ یہ ایک برکت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ تو روزے کے سلسلے میں عرض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مہینے میں سوائے شعبان اور رمضان کے اور دنوں میں روزہ رکھنے کا جو اہتمام کرتے تھے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ تھا، بس ہفتے میں 2 دن، جو کہ آج کل سیکولر لوگوں میں بھی یہ پاپولر ہو گیا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے۔ تو پیر اور جمعرات کو اگر 2 دن روزے رکھ لیے جائیں تو مہینے میں 4 دن ہو جاتے ہیں، اور یا 14ویں چاند سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد 3 دن روزے
شہر مہینے کے بیچ میں رکھ لیے جائیں. یہ دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس مہینے میں درود کی کثرت رکھیں. بلکہ یہ جن کا میں نے ابھی نام لیا پہلے سیگمنٹ میں، برکت علی ابو انیس رحمہ اللہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے تو 1.25 لاکھ پورا ہونے سے پہلے انسان مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ درود شریف کی یہ برکت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نصیب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگلا سوال جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اور بھی کالرز کو ہم شامل کرتے جائیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی اللہ شکر. میرا سوال یہ ہے، میری بیٹی ہے 4 سال کی، وہ ہر وقت بہت روتی ہے. اگر اس کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں. بغیر وجہ روتی ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی. شکریہ بہت بہت. شکریہ. تو پچھلے سوالوں میں سے ایک سوال رہ گیا تھا کہ اگر دواؤں کی وجہ سے یا نیند کی irregularity کی وجہ سے سورج نکلنے سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکیں تو جب بھی آنکھ کھلے اور جب بھی ہوش حواس آئے ہاتھ منہ دھو کے استنجا کر کے نماز پڑھ لی جائے. اور لفظ قضا اور ادا جو ہے یہ ایک عربی لفظ کا ہے کہ وقت پہ یا بغیر وقت کے ہوئی ہے. تو اگر وقت پہ ہے تو اس کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو اسے قضا کہتے ہیں. یہ صرف اس کے ڈسکرپشن کی بات ہے. نیت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. قضا کا مطلب یہ کہ وقت گزر گیا ہے، جو کہ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد اور ظہر سے پہلے جب تک پڑھ لیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کے ساتھ اس کو قبول کرے گا. اور جو قضا ہو جائے تو اس کے لیے چند استغفار پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں معاف کرے گا. کیونکہ اس ملک میں کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی بڑی ہوتی ہیں. یہ ایک انسانی تقاضا اور انسانی مجبوری ہے کہ کبھی کبھی آنکھ لگ جائے یا ہم زندگی میں ہمارا معمولات صحیح نہ ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے نماز قضا ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ جب بھی اٹھ جائیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیست تفریط فی النوم، سونے میں کوئی یعنی گناہ اور قصور نہیں ہے. انما التفریط فی الیقظہ، اصل غفلت اور یعنی گناہ جو ہے جاگتے ہوئے نماز نہ پڑھنا ہے. تو جب بھی نیند لگ جائے یا نیند کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے نماز، تو جب بھی اٹھیں تو فوراً نماز پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. آئیے ہم اگلے سوال کے جواب سے پہلے اور سوالات لیتے چلیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ایک سوال، ابھی جو آپ نے بات بتائی ہے 1.25 لاکھ درود شریف کی، جی یہ ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے یا ہم اس کو روز تھوڑا تھوڑا کر کے 1.25 لاکھ کر لیں؟ جی پورے مہینے میں، پورے ربیع الاول کے پورے مہینے میں. پورے مہینے میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی درود کی کثرت سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوتا ہے. اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہیں اگر روتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ہم لوگ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اس کو ڈاکٹر اور میڈیکل ایکسپرٹ سے، جی پی سے اور ایکسپرٹ سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل ریزنز ہوں جو ہمیں نہیں پتہ ہے. تو قرآن کریم میں چند آیتیں ہیں، آیات اس کو کہتے ہیں شفا یا آیات سکون، سکینہ نازل کرنے والی آیتیں. وہ منزل کے نام سے نیٹ پر مل جاتی ہیں. کچھ 30 آیتیں ہیں. اسے جب چونکہ بچی تو پڑھ نہیں سکتی تو بڑے لوگ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں یا پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں. تو اس سے امید ہے کہ جو اگر شیطانی اثرات ہیں تو وہ کم ہو جائیں گے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو سورہ شفا ہے اسے ہر وقت بار بار پڑھ کے پانی اور پھونک دیا جائے. تو امید ہے کہ اگر ایکسٹرنل کچھ ایسے ریزن ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس سے کچھ فائدہ ہونا چاہیے. البتہ بچوں کو ٹائم دینا، کوالٹی ٹائم دینا، ان پر توجہ دینا، اگر ہم ان کو نگلیکٹ کریں گے، چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی بچے
پریشان ہوتے ہیں، یا بعض بچے جو ہیں اگر وہ ماں باپ یا قریبی کوئی نہ ہو تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی رو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ساتھ لگائے رکھنا یا کسی کے ساتھ ان کو رکھنا، ان کو انگیج رکھنا، بہلانا اور ان کو تنہا نہ چھوڑنا، یہ سب بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ہماری کوئی ایکسپرٹی ایسی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو پیرنٹنگ اسپیشلسٹ، پیرنٹنگ کورسز جو ہوتے ہیں اور میڈیکل جی پی کے ذریعے اگر اس کو معلوم کیا جائے تو ماشاءاللہ یو کے میں اس طرح کی مدد اور ہیلپ موجود ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جو ہے سورہ شفا ہے، کم سے کم اسے تو پڑھائی جائے، اور اگر انٹرنیٹ سے 30 آیتیں جو آیات سکینہ ہیں، سکون والی آیتیں ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان کو پڑھیں۔ وہ چند منٹ پڑھنے لگتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم میں سے سب جگہ سے جمع کر کے ایک جگہ آیات سکینہ مل جاتی ہیں منزل کے نام سے۔ منزل بھی ٹائپ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ منزل کے نام سے بھی یہ آیتیں مل جائیں گی۔ اس سلسلے میں یعنی ملٹی ایجنسی، یعنی ملٹی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، ایک ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ماہرین ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں ان سے بھی اس سے پوچھنے سے امید ہے کہ مدد ہوگی۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی روشنی میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہم رسول کا تذکرہ ہی کریں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت جو ہے اس کا کیا عالم ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ خواب میں بھی دیکھنے کے لیے ترستے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان کی والہانہ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ اگر شمائل ترمذی کا جو پروگرام ہے اسلام چینل پہ وقتاً فوقتاً آتا ہے، اس کو دیکھیے تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح صحابہ والہانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، اور آپ کے جسم اور یعنی ظاہری فیچرز کے ہر چیز پر عاشق کی طرح تھے۔ جیسے کہ اور بھی شاعر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ کان کی لو تک آتے تھے اور کندھوں کے قریب تک جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیئر اسٹائل تھا، یہ نہیں کہ بہت ہی شارٹ بلکہ ایک میڈیم سائز کا ہوتا تھا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی جو نعت لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اے رسول جو ہے پوری کتاب قرآن جو ہے یہی پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سراپا وجود اور آپ کے سراپا مشن کا ریپرزنٹیشن ہے۔ اور گنبد آبگینہ میں زمین و آسمان مثل حباب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں یہ زمین و آسمان جو ہے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ اسی طرح آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر جنید با یزید تیرے جمال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ یعنی پورے امت میں جو ایک سے ایک انسان گزرے ہیں، ایک سے ایک زاہد اور صوفی گزرے ہیں، اور ایک سے ایک باشوکت سلطان اور خلیفہ گزرے ہیں، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ایک پرتو ہے اور ظہور ہے۔ تو آئیے ہم اگلے کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مولانا جی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کل تو جی میں پروگرام کا سنتی رہتی ہوں، ویسے ریپیٹ بھی لگتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بھی سن رہی ہوں۔ جی جی۔ اور میرے سوال یہ کہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور کب زہر دیا گیا تھا اور کس نے زہر دیا تھا، یہ بتائیں گے آپ پلیز؟ جی جی، شکریہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں یعنی بالکل شارٹ کتابیں بھی ملتی ہیں ہر زبان میں، اردو، عربی، انگریزی میں، اور میڈیم سائز کی بھی کتابیں ملتی ہیں، اور
تفصیلی بھی ملتی ہیں، ملٹی والیوم بھی ملتی ہے. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شارٹ کتابیں ضرور پڑھیں، اور اس پورے مہینے میں سیرت نبوی کا تذکرہ ایسا ہو کہ ہم تقریباً پوری زندگی جو ہے وہ پڑھ سکیں. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ مختلف غیر مسلم حضرات جو دعوت دیتے تھے وہ انہی بہت سارے ذرائع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے. مثلاً مکے میں تو کھلی دشمنی تھی اور آپ کو نکالنے اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہوتی تھیں، لیکن مدینے میں بھی جہاں فرینڈلی ماحول تھا وہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی لیڈر کی حیثیت سے تھے پورے کمیونٹیز کے مدینے کے، تو وہاں کسی کی ہمت تو نہیں تھی کہ علانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا زہر دینے کی کوشش کرتا، لیکن فرینڈلی ماحول میں دھوکے سے ضرور کر سکتے تھے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں کہ ایک دعوت میں ایک گوشت میں جو دعوت کی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا شولڈر کا میٹ، شولڈر کا حصہ، اس میں زہر ڈالا گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش کیا یا نہیں کیا اس میں اختلاف ہے روایتوں کا، لیکن اگر غلطی سے بھی ایک لقمہ آپ نے لے لیا تھا تو آپ کے جسم پر تھوڑا سا اثر رہا ہوگا، اور اسی اثر کو زائل کرنے کے لیے جو آخر کی 2 صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ دونوں صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر پھر پورے جسم پر ہاتھ لگاتے تھے. تو یہ زہر دینے کے واقعات تو کئی شاید آتے ہیں، روایات مختلف ہیں، شاید خیبر کے بارے میں آتا ہے، پھر مدینے کے بارے میں بھی آتا ہے. تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ واقف ہیں، ان کی روایتیں زیادہ قابل قبول ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خود قرآن میں ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے والوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، لیخرجوک او یقتلوک، انہوں نے جو سازش کی تھی تاکہ وہ یا تو آپ کو قتل کر دیں یا مکے سے نکال دیں. تو یہ سب سازشیں تو ہوتی رہی ہیں اور رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نمائندہ بن کے آتا ہے اس کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. البتہ تکلیف اور اس کے جو چھوٹے موٹے اثرات ہیں وہ ضرور رہتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو زہر دینے کا جو واقعہ ہے یہ سیرت کی کتابوں میں مل جاتا ہے، اور اب ہمارے لیے تو اس میں کوئی جوائے نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کے خلاف ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں اس کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے ان لوگوں کا جواب اور ان لوگوں کو جزا دینے کا. ہم دیکھتے رہیں، اگر اپنی آنکھیں ہم کھول کے رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ اہانت رسول اور مذاق کرتے ہیں وہ جلد یا بدیر وہ بہت ہی برے انجام تک پہنچتے ہیں، اور ان کی زندگی عبرتناک ہو جاتی ہے، ان کی موت بھی عبرتناک ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اس سلسلے میں ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے رسول ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تھوڑے دنوں میں جان لیں گے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ استہزاء اور مذاق کی باتیں کرتے ہیں، مخالفت کی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اللہ کی تسبیح اور حمد کر کے اور سجدے کر کے اس کے خلاف مدد لیں. یعنی تسبیح پڑھنے سے دل کا اطمینان ہو جاتا ہے، اور نماز اور سجدہ کرنے سے اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو فکر
بد زبانی اور بد کلامی اور مخالفت کی وجہ سے، جو کہ آج کل پوسٹ ٹروتھ جو زمانہ ہے، ہمیں روزانہ اسلاموفوبیا کا یعنی سے ہم پیش آتے ہیں. ہر مسلمان کو، ہر محجوبہ خواتین کو ابیوز کا اور سلنڈر کا یا گالیوں کا سامنا ہے، اور ہر ایمان والے کو توہین کا سامنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس سے زیادہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار یہ یقین دہانی کی کرائی کہ آپ جو ہے اس کی سلسلے میں زیادہ فکر نہ کریں، تسبیح اور ذکر اور نماز میں مصروف رہیں، اور ہم ان کو کافی ہو جائیں گے، اور ان کے کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں اور آپ کی سیرت میں بہت اچھے نمونے ہیں ہمارے لیے، دشمنوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کے اور دوستوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَن فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے آپ مظہر ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، نرم مزاج، نرم خو، نرم گفتار بنایا ہے. جیسے کہ شمائل ترمذی کے درس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے اور انداز معاملہ ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اے رسول برائی کا جواب بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آج کا جو دشمن کل کا دوست بن جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں تعلیم دی گئی ہے. حالانکہ یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو تو آپ اس ناانصافی اور ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقیات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نون میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیاروں پر ہیں. یعنی متوسط درجے کے اخلاق اور بدلہ لینے والے اخلاقیات آپ کے مناسب نہیں ہیں. آپ تو اخلاقیات کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونوں پر قائم ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب ریوارڈ سے یعنی نوازے گا، یعنی انعامات سے آپ کو بے حساب نوازے گا. جیسے کہ ہم اذان کے بعد وسیلہ فضیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم ابعثہ مقاما محمودا، اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر قائم فرما اور وسیلہ ہمیں نصیب فرما، قرب نصیب فرما اپنا. تو یہ گویا ہم ہر اذان کے بعد جب دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا میں جہاں بھی اذان ہو رہی ہے، 24 گھنٹے میں ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں پر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے. یعنی فارس سے لے کر نارتھ امریکہ کے ویسٹ کوسٹ تک 24 گھنٹے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور رسول کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. اور جو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو درود شریف جو ہیں اس کی کثرت اس مہینے میں رکھیں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہمارا درود جو ہے تحفے کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے خوش نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے کہ یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم جو ہیں ان پر 10 مرتبہ نازل فرماتے ہیں. تو ہمیں تو فی الحال ہی اس کا اجر اور جواب اور ثواب مل جاتا ہے. ہمارے جو شاعر حضرات ہیں وہ تو تصورات میں ہی گویا
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے دربار اور آپ کے خوبیوں کا، آپ کی امت کی خوبیوں کا، اور قیامت تک کے آنے والے واقعات کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ سب اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اور جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فقر جنید و بایزید جو ہے، جو زاہد اور صوفی حضرات ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیات کے مظہر ہیں، اور جو سلاطین اور خلفاء ہیں اور حاکمین ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال کا نمونہ ہے۔ تو رسول جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں 99، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری ایسی صفات دی گئی ہیں، جن میں سے 4 صفات خود قرآن میں رؤوف الرحیم جو ہے وہ گویا اللہ کی صفات میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ قرآن کریم میں باہم گفتگو نظر آتے ہیں، اور ہمارے لیے نعمت و محبت ہے۔ آج کے اس پروگرام کے انتہا پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔